السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک زبردست قسم کی غیر ملکی افراد کے لیے اقامے سے متعلق خبر آئی ہے کہ ایک نیا اقامہ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جس سے بہت زیادہ غیر ملکی افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز اگر آپ نے میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائیب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی مجلس شورا نے غیر ملکیوں کے لیے منفرد اقامہ ممیزہ کے نام سے جو اقامہ ہوگا اس کے لیے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے لیے غیر ملکیوں کو بہت سارے حقوق اور مراد حاصل ہو جائیں گی، کئی ذمہ داریاں بھی ان پر عائد ہوں گی۔ اس سلسلے میں شورا کا اجلاس جو کہ بدھ کو صدر ڈاکٹر عبداللہ الشیخ کی زیر صدارت ہوا تھا، منفرد اقامہ قانون کا مسودہ سعودی کابینہ نے شورا کو بھیجا تھا، جس میں 76 ارکان یعنی 76 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے اور 55 نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے۔ بہت سارے ارکان نے اس ایک ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں محسوس کرتے ہوئے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق منفرد اقامے کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کی سوچ یہ ہے کہ اس کی بدولت مملکت میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کا رواج ختم ہوگا، سعودی معیشت کو فروغ اور تجارتی سرگرمیاں مزید تیز ہوں گی۔ اقامہ ممیزہ بیسیکلی ہے کیا؟ تفصیلات کے مطابق اقامہ ممیزہ منفرد اقامہ جس کا نام ہے دو طرح کا ہوگا۔ ایک تو یہ ایک برس کے لیے جاری ہوگا، یہ قابل توسیع ہوگا یعنی رینیو ہو سکتا ہے۔ دوسرا غیر معینہ مدت کے لیے یعنی ان لمیٹڈ یہاں پر کوئی مملکت میں رہ سکتا ہے۔ منفرد اقامہ حاصل کرنے کے لیے بہت ساری شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امیدوار کے پاس پہلے سے اقامہ موجود ہو یعنی 5 سال کا اس کے پاس اقامہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے امیدوار کی عمر 21 سال سے زائد ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امیدوار کا ریکارڈ جرائم سے پاک ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی خاص رقم کا مالک ہو یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مؤثر پاسپورٹ ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ کسی ایسے امراض میں مبتلا نہ ہو جو کہ مملکت میں جن کا ایسے افراد کا آنا ممنوع ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ منفرد اقامہ رکھنے والوں کو کئی حقوق اور مراد حاصل ہوں گی۔ وہ اپنے ہمراہ مملکت میں اپنے اہل خانہ کو رکھ سکیں گے، رشتہ داروں کو وزٹ ویزے پر بلا سکیں گے، گھریلو عملہ بھی درآمد کر سکیں گے، رہائش، تجارت اور صنعت کے لیے جائیداد خرید سکیں گے، نجی ٹرانسپورٹ حاصل کر سکیں گے، نجی اداروں میں ملازمت حاصل کر سکیں گے، ایک ادارے سے دوسرے اداروں میں وہ اپنا ایزیلی ٹرانسفر بھی کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں یہ مراد منفرد اقامے والے کو اہل خانہ کو بھی حاصل ہوں گی۔ البتہ منفرد اقامہ رکھنے والے ایسے کسی پیشے سے منسلک نہیں ہو سکتے جو سعودیوں کے لیے مخصوص ہوں گے۔ اس کے علاوہ غیر ملکیوں پر مقرر فیس بھی انہیں ادا کرنی ہوگی۔ منفرد اقامہ رکھنے والوں کو سعودی عرب آنے جانے کی سہولت حاصل ہوگی، انہیں اس کے لیے خصوصی اجازت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی انہیں کسی سے ایگزٹ ری انٹری ویزا یا فائنل ایگزٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید تفصیلات یہ آئی ہیں کہ مملکت میں کاروبار کا انہیں مکمل حق ہوگا۔ منفرد اقامہ رکھنے والے سعودی ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آتے جاتے وقت سعودیوں کے لیے مخصوص امیگریشن کاؤنٹر استعمال کر سکیں گے۔ انہیں غیر ملکی سرمایہ کاری قانون کے مطابق مملکت میں کاروبار کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ مجلس شورا کے پاس کردہ اس قانونی مسودے کی حتمی منظوری سعودی کابینہ اب دے گی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد سرکاری گیزٹ القرآن میں شائع ہوگا، اس کے بعد یہ قانون مؤثر ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے تحت جاری ایک منفرد اقامے کا تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات میں بتایا تھا کہ یہ گرین کارڈ جیسا ہوگا، گرین کارڈ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے سعودی شہریت نہیں ملے گی مگر غیر ملکی تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوستو، ایک زبردست قسم کی یہ خبر ہے، غیر ملکی افراد اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا، اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔